بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کچھ نئی حدیثوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی ہم نے پچھلے پروگرام میں 439 نمبر حدیث پاک بیان کی تھی اور اس پہ ایک تفصیلی کلام کیا تھا۔ اب انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باب ہے باب نوم الرجال فی المسجد، یعنی مردوں کا مسجد میں سونے کا باب۔ پچھلا باب تھا عورتوں کے بارے میں، آپ نے جو طویل حدیث سنی تھی، باب نوم المرأۃ فی المسجد، عورت کا مسجد میں سونے کا باب۔ وہ حبشن والا واقعہ میں نے پورا آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ ہے مردوں کا مسجد میں سونے کا باب۔ پہلے یہ کہ تعلیق لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیق میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حدیث شروع کرنے سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے حدیثوں کے ٹکڑے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال نقل کر دیتے ہیں، انہیں تعلیقات بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عقل ایک جگہ تھی، عقل کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ مسجد کے چبوترے میں ٹھہرے۔ چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، تو وہ اصحاب صفہ کا ایک چبوترا، یہ اصحاب صفہ کے لیے جو کہلاتے تھے ان کا چبوترا تھا، جس میں 70 صحابہ تو کم از کم رہتے تھے، کثیر بھی ہو جاتے تھے، 100 سے اوپر بھی ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا وہ چبوترا تھا جس پر بیٹھ کر صحابہ کرام علم سیکھتے تھے اور وہاں آرام وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عقل کا ایک جماعت سرکار کے پاس آئی تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور وہ باقاعدہ اس چبوترے پر ٹھہرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے وہ مسجدوں میں آ کر قافلے ٹھہرتے ہیں، تو اس کی اصل یہ ہے کہ وہ مسجد میں قیام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی قیام ہے۔ اس پہ میں تھوڑا سا بھی تفصیل کلام کر لیتا ہوں، پہلے دیکھیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اور وہ اصحاب صفہ کے فقراء میں سے تھے، یعنی یہ امام بخاری لے کر آئے کہ انہوں نے یہ بات کی اور یہ اصحاب صفہ کے فقراء میں سے تھے، یعنی یہ بھی وہاں پر ہوتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ اگلی یہ روایت، اب یہ حدیث آئی، یہ حدیث نمبر ہے 440۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ نوجوان اور کنوارے تھے، ان کی زوجہ نہیں تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوتے تھے۔ تو اس سے ایک مطلب دیکھیں، اب یہ جو ایک واقعہ بیان کر دیا، ایک چھوٹی سی بات، یہ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد میں سوتے تھے۔ اب آپ کہیں، کوئی کہے کہ جی کیا فائدہ یہ بات بیان کرنے کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ حقیقتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبانوں سے الفاظ انہوں نے کہے نہیں ہیں، نکلوائے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ان پر بعد کے لوگ ان جملوں سے، ان اقوال سے بہت سے احکام مرتب کرنے والے تھے۔ لہٰذا اب معلوم یہ ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں مستقل قیام رکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ نوجوان اور کنوارے تھے، ان کی کوئی زوجہ نہیں تھی، وہ سرکار کی مسجد میں سوتے تھے۔ اس پہ فقہا نے فرمایا کہ مستقل وہ نہیں سوتے تھے، جیسے دوپہر میں آ گئے، ظہر کی نماز پڑھی، اب گھر بار تو کوئی ہے نہیں کہ چلو کسی کے پاس جائیں، تو وہیں سوچا سو جاتا ہوں، اٹھ کے پھر عصر پڑھ لیں گے، تو وہیں سو گئے اس طرح۔ لہٰذا ہمارے علماء احناف کے نزدیک مسجد کو مستقل مسکن بنا لینا، کہ اس کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، جی وہ بھی اپنا بیگ ویگ بھی رکھ لیا ہے اور وہیں سو رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں، وہیں پی رہے ہیں، مستقل رہنا یہ خلاف سنت اور سخت مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مستقل کوئی مسجد کے اندر رہتا ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، فضول گوئی بھی ہو سکتی ہے، پھر مسجد میں سونے سے خروج ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ انسان کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ احتلام وغیرہ ہو گیا جیسے، پھر باہر بھاگو جی مسجد سے، تو یہ احترام مسجد کے منافی ہے۔ لہٰذا مستقل قیام تو نہیں ہونا چاہیے، ہاں عارضی قیام کی اجازت ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، مزدور طبقہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے، کچھ سخت ہارڈ ورکنگ کرنے والے ہیں، مسجد میں آئے تو وہیں پہ نماز پڑھی، کچھ دیر بعد سائڈ میں کہیں سو گئے، 1-8 گھنٹے سو کے اپنے کام پہ چلے گئے۔ اس طرح کا اگر کوئی عمل کرتا ہے کہ اسے کہیں اور جگہ نہیں ملتی اور وہ مسجد میں سو جاتا ہے اور آداب کا بالکل خیال کرے، مسجد کے احترام کا خیال کرے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔
اگرچہ افضل اور اولا اس صورت میں بھی یہ ہے کہ وہ کہیں اور جا کر قیام کرے، لیکن اگر کوئی اس طرح قیام کرے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لے، کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کے بغیر معتکف کے علاوہ کسی شخص کو پھر مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے لیے بس یہ نفلی چونکہ اعتکاف ہے، وہ مسجد میں آئے تو یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں، بس دل میں نیت کر لے پختہ ارادہ، تو فوراً معتکف ہو جائے گا، یا زبان سے کہہ لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی، یا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جیسے ہی کرے گا یہ معتکف ہو جائے گا، اب نماز وغیرہ پڑھے اور پھر یہ سونا چاہے تو سو جائے، تو اس میں کوئی کراہت اس جہت سے نہیں رہے گی کہ غیر معتکف مسجد میں سوتا ہے تو مکروہ ہوتا ہے، وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جو یہ قافلے وغیرہ آتے ہیں اس پہ تھوڑا سا میں نے بھی پیچھے جملہ کہا تھا، یہ بھی مسجد میں قیام کر سکتے ہیں، جیسے 5 روز کے آ گئے، 3 روز کے لیے آ گئے، 10 روز کے لیے آ گئے، لیکن بہت ہی لمبا قیام کہ ایک مہینہ ایک مسجد میں ٹھہرنا اگر ایسا ہو تو یہ ذرا قابل تشویش بات ہے، کیونکہ 1 مہینے تک مسلسل مسجد کے آداب اور احترام کا خیال کرنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں دیکھا جائے مختلف مساجد میں 2 دن ایک جگہ ٹھہر گئے، 3 دن ایک جگہ، 5 دن ایک جگہ، اس طرح کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر بامر مجبوری کوئی اور جگہ نہیں ہے کرنا ہی ہے تو پھر مکمل آداب کا خیال، ہنسی مذاق ٹھٹا نہیں ہونا چاہیے، فضول گوئی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ بال بنا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، بال اڑ رہے ہیں مسجد کے فرشوں کے اوپر، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تیل لگا رہے ہیں مسجد کے فرش پہ تیل ٹپکا دیا، دریوں کے اوپر تیل ٹپکا دیا، ہنس رہے ہیں اور فضول گوئی کر رہے ہیں، جیسے کپڑے گندے سندے اتار کے اور وہ بیگ کے اندر رکھ دی، اس سے اسمیل نکل رہی ہے، مسجد کی فضا خراب ہو رہی ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ اس تبلیغ کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ مسجد کے آداب کو پامال کر کے اور آپ کہیں جی میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ نہیں، بالکل ادب اور احترام کا خیال، صاف ستھرے رہیں حتی الامکان، کیونکہ آپ نفلی اعتکاف سے ہیں، اگر آپ باہر نکل گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دوبارہ آئیں دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو صاف ستھرے رہیں، نہا دھو کر رکھیں، اگر اسمیل وغیرہ ہے، پسینے کی بدبو ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لہسن اور پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ فقہائے اسلام نے ایک ضابطہ قاعدہ نکالا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو، بدبو نکل رہی ہو یا کراہت والی چیز ہو کہ جس سے دیگر نمازی وحشت محسوس کریں گے تو اس کا مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ تو اب خدا نخواستہ کوئی مسجد میں ٹھہرا اور خیال نہیں کرتا صفائی وغیرہ کا، بدبو آ رہی ہے جسم سے، پسینے کی میل چڑھا ہوا ہے، اور وہ مطلب تبلیغ دین کرنے کھڑا ہوا ہے، صاحب نماز پڑھ رہا ہے، پڑوسی جو ہیں بیچارے نمازی وہ بدبو سے اذیت پا رہے ہیں، اور جب وہ اذیت پا رہے ہیں تو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب مسجد میں جا کر ٹھہریں، مسجد نے آپ کو پناہ دی تو اس پہ پناہ گاہ کا خیال بھی کریں، ادب آداب احترام کے ساتھ۔ اسی طرح بعض امام حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو مسجد کے اندر رہائش بنا کر دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں ویسے تو فقہا نے فرمایا کہ تمامی مسجد سے پہلے، مسجد کے تمام ہونے سے پہلے اگر امام کا حجرہ اوپری منزل پہ بنا دیا جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ہمارے جو محقق علماء ہیں اور مفتیان جو فقہائے اسلام ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مثلا مسجد بنا دیا آپ نے اور مسجد کی چھت کے اوپر ایک کونے کے اوپر امام کا حجرہ بنا دیا، تو یاد رکھیں جہاں تک مسجد کا ایریا وقف ہوتا ہے نا، یہ 7 زمینوں کے نیچے بھی مسجد ہے اور عرش الہی تک مسجد ہے، یعنی فضا بھی اس کی مسجد بن جاتی ہے۔ تو اب اوپری منزل پہ اگر چھت پر کوئی رہ رہا ہے تو یہ چھت بھی مسجد ہے، تو مسجد کے اندر جب رہیں گے، اگرچہ اس کی ضرورت کی بنا پہ اجازت دی گئی ہے لیکن واش روم بھی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پھر مسجد کے اندر یہ مناسب نہیں ہوتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام حضرات کا حجرہ علیحدہ بنائیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے، اتنے فنڈ جمع ہوتے ہیں، وہ سب فنڈ بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس پہ بھی میں تبصرہ کروں گا، آگے آ رہی ہے حدیث پاک، لیکن جو امام ہے اسے تنگ دست ہی رکھنا ہوگا، معمولی سی تنخواہ، ٹوٹا پھوٹا سا گھر، وہ بھی کہاں ہے جی، کہاں بنایا ان کا حجرہ؟ استنجا خانے کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی آپ نے بیٹے کی شادی کر کے اس کے مسجد کے استنجا خانے پہ گھر بنا کے کسی لڑکی کو رخصت کر کے لا کے رکھے وہاں پر تو پتہ چلے، تو پھر ایک امام مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، وہ استنجا خانے کے اوپر رہے گا، اپنے بیٹے کے لیے بنگلہ ہے، اپنے بیٹے کے لیے الگ آپ فلیٹ لے کر اس میں رکھوا رہے ہیں، اور وہاں یہاں پہ اگر کہہ دیں کہ بیٹے کو یہاں لا کے ٹھہراؤ تو آپ اس کو برا مان جائیں گے، تو وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ تو آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، وہ تو عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے، اس کا ادب احترام زیادہ چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ الگ ان کا حجرہ بنائیں، اچھا سا ایک گھر بنا دیں 2-3 کمروں کا،
اور پھر ہو کا مطلب اچھا باصلاحیت آدمی کو امام رکھنا چاہیے بہرحال، اور تو ان کو سہولیات بھی فراہم کریں، لیکن مسجد کے اوپر جو رہائش ہے یہ بہت خطرناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مسجد میں اگر کوئی شخص سونا چاہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ سوئے، لیکن یہ بس قاعدہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ مستقل مسجد کو ٹھکانہ بنا لینا، اس کو فقہاء نے سخت مکروہ لکھا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ سوال ہوا بعض فقہاء سے کہ کیا کوئی مسجد میں چارپائی رکھ کر اس پہ سو سکتا ہے، تو اس کو منع فرمایا ہے۔ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اگر سونا بھی چاہیں تو مسجد کے فرش پر سوئیں۔ چارپائی رکھ دینے سے مسجد کے صحن میں یا مسجد کے اندر ہال میں ایک مطلب مسجد کے احترام کے منافی صورت بن جاتی ہے، جو قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ بھی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حدیث نمبر ہے 441۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہ پایا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے عم زاد کہاں ہیں؟ عم کہتے ہیں چچا کو، چچا زاد، حالانکہ ہیں وہ سرکار کے چچا زاد، لیکن سرکار نے صاحبزادی کی طرف بھی اس کی نسبت کی، تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ کیونکہ والد کا چچا ایک طرح سے رشتے میں چچا ہی لگتا ہے، تو تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہوئے، پھر وہ گھر سے نکل گئے اور میرے پاس قیام نہ کیا، یعنی دوپہر میں گھر میں نہیں سوئے، دوپہر کا وقت تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا جاؤ دیکھو کہ علی کہاں ہے۔ وہ شخص آیا اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی چادر ان کے پہلو سے ڈھلک گئی تھی، یعنی اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو وہ پہلو سے ڈھلک گئی تھی، اور اس پر مٹی لگ گئی تھی، یعنی پہلو پر جیسے کروٹ بدلی ہوگی اس طرح پھر یوں بدلی، چادر ڈھلک گئی، مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو مانے والا یا صاحب، مٹی والا، صاحب تراب، اس سرکار نے اس طرح اٹھایا۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس پہ تھوڑا کلام کرتے ہیں۔ باب کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ مرد مسجد میں سو سکتا ہے، مردوں کے مسجد میں سونے کا باب، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں سوئے تھے، تو باب کے مطابق اتنا حصہ مطلب موافقت رکھتا ہے۔ لیکن ہم پورے پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ باپ اپنی بیٹی کے گھر جب چاہے جا سکتا ہے، اس میں داماد کی اجازت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی گھر تشریف لائے، دوپہر کے وقت میں والد ہیں، آ سکتے ہیں، اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، ہر باپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے، اس طرح سگے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہر ایک کے کچھ اپنے اوقات گزارنے کا ایک روٹین ہوتا ہے، کچھ ان کی عادات و اطوار ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سا لحاظ رکھ لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جیسے تو ماں باپ جب بھی آتے ہیں بچوں کو چاہے آرام کا ٹائم ہو، چاہے ان کے لیے کچھ اور ٹائم ہو، وہ خوشی ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ تشریف لے آئے، تو وہ خوشی سے بٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ان چیزوں کا بھی تھوڑا خیال کریں کہ کسی لحاظ سے ہماری آمد پر ان کے قلب میں ناگواری پیدا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ان کے آرام اور سونے کا وقت ہو سکتا ہے کہ یہ وقت انہوں نے کسی دوست کو ٹائم دیا ہو اور وہ گھر پہ آیا ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے باہر جانے کا کوئی مطلب ان کا پروگرام بنا ہو اور ہم اچانک پہنچ جائیں، ان کو اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑے، سب تیار تھے اور خوش تھے، اچانک ہم آ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اپنے ماں باپ کے لیے اتنی سی قربانی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماں باپ اس طرح آپ ماں باپ کو برا بھلا کہیں یا بوجھ محسوس کریں۔ ابھی ہم دو جہتوں سے دیکھ رہے ہیں، پہلے ماں باپ کی جہت سے اور پھر اس طرف سے دیکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے مثلا اگر ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ کسی گھر جانا چاہتے ہیں، پہلے ہمیشہ کال کر لیں، فون کر کے معلوم کریں ہاں بھائی کیا حال چال ہے، کیا ہے مسئلہ، یا روٹین تو پہلے پتہ ہی ہونا چاہیے، اس ٹائم ہم سوتے ہیں، اس ٹائم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، یہ وہ سب۔ اب اس کے علاوہ اگر ہے تو پھر بھی ارجنٹ کوئی جس سے جانا ہے تو فون کر لیں کہ ہاں بھائی کہاں ہو، گھر پر ہیں، کوئی مصروفیت تو نہیں ہے، ہم آنا چاہ رہے تھے۔
اگر سامنے والا کہے کہ ہاں تشریف لے آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ ہمارا اصل میں پروگرام تھا کہیں باہر جانے کا یا ایسا، تو بالکل دل میں ملال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو جی ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہے، لائف ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس طرح خیال کر لیں گے، کیوں اس کو فوراً آپ عزت اور ذلت کا معیار بناتے ہیں کہ ہم ماں باپ تھے، ہم آنا چاہ رہے تھے تو کہا ہم باہر جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ انداز پھر ایسا نہ ہو کہ اچھا آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، اوہو ہمارا تو باہر جانے کا موڈ تھا، اب کیا کریں، چلو میں پتہ کرتی ہوں، آ جائیں پاپا آنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے بولیں گے تو ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے گا کہ اوہو بھائی ہمیں تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا۔ دونوں جانب سے بہت ہی پیار اور محبت کا معاملہ اور سمجھداری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اگر کوئی سامنے والا مثلا آرام کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی ہم نے کچھ مہمانوں کو، اپنے پرسنل مہمان تھے، انہیں انوائٹ کیا ہوا ہے گھر پہ، دوست احباب آ رہے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ، جیسے مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے گھر میں، اب اس میں اگر رشتہ دار آ جائیں تو پھر وہ جو بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، لازم بات ہے کہ ویسا نہیں ہو سکے گا، ریزرو ہو جائیں گے، اور جو وہ چاہ رہے تھے گفتگو کرنا، بیٹھنا، پیار محبت کی بات یہ وہ، تو وہ سب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اگر وہ سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی ہماری مصروفیت ہے، اگر اس ٹائم آ جائیں آپ تو کیونکہ ہم نے کچھ کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ پہلے کال کر کے اطلاع دے کر جائیں۔ ہم لوگ بعض اوقات منصوبہ بناتے ہیں، اب اس کے چلنا چھاپا ماریں گے، دیکھتے کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی کیا چھاپا کیا مارو گے، کوئی بیچارہ اپنے کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، آپ پہنچ گئے دروازہ اور گھس گئے اور قبضے کر لیے جگہوں کے اوپر، اب وہ بیچارے اپنے پروگرامز، وہ اپنے پلاننگ بدلتے رہے، پروگرام بنائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی پہ مسلط کرتا ہے، بوجھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جہت سے۔ دوسری جہت سے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے احسانات کو وہ یاد رکھے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ کا پروگرام خراب ہو بھی گیا ہے، اگر آپ دو جملے تلخ بول کر پھر ان کو بٹھا لیں گے، بٹھانا تو پہلے بھی تھا، بٹھایا اب بھی ہے، لیکن زبان کی تلخی کی وجہ سے، آپ کے رویے کی تلخی کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یا تو پھر بٹھاؤ نہیں، اتنا ہی تلخ بن جاؤ کہ بٹھائے نہیں، لیکن آپ کہیں گے جی یہ بھی بے مروتی ہے، تو پھر وہی ہم مروت والی بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پھر زبان پہ تلخی بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں، اچانک آ گئے بٹھا لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دائرہ ادب میں رہ کر، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں امی کسی سے کہہ دیں، بیٹیاں ہوتی ہیں ماں سے زیادہ فری ہوتی ہیں کہ امی جان آپ 10 دفعہ آئیے، آپ کا گھر ہے، ہم آپ کے بچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر پہلے پتہ چل جائے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داماد جو ہوتا ہے وہ ذرا سخت مزاج ہوتا ہے، وہ ساس سسر کے سامنے تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب یہ چلے جائیں گے تو پھر بیوی کی کلاس لے گا۔ تو بیوی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی وجہ سے، میرے بھائی بہنوں کی وجہ سے میرا شوہر ناراض ہوگا اور بدظن ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ ان کے ماں باپ یا بھائی بہنوں کے لیے استعمال کر لیتا ہے جو ناگوار گزرتے ہیں۔ یہ کیا تمہارے ماں باپ جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، فون نہیں کر سکتے تھے؟ تو وہ بچیاں پھر گھبراتی ہیں کہ ایسا ہم غلطی کریں ہی نہیں، ایسا کوئی معاملہ کریں ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی برا کہے۔ اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے جانبین سے۔ الحمدللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہمارے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آج جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کے دیکھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔